کچھ دروازے اللہ پاک ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ موم بتی کو وہی دھاگا جلاتا ہے جس کو وہ ساتھ لیے پھرتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی اکثر وہی لوگ نقصان پہنچاتے ہیں جن کا ہم نے کسی موڑ پر ساتھ دیا ہوتا ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ رعایا حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ حضرت عمر فاروق۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ جنت خاتون فرماتی ہیں کہ اے علی، مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے ایسی چیز کی فرمائش کروں جو آپ کی قدرت سے باہر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور دولت ان کی عزت ہوگی اور عورت ان کا قبلہ ہوگا اور روپیہ ان کا دین ہوگا اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے کتنی نفرت ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ الحدیث، لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بال گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، مظلوم، روزہ دار۔ موت مومن کے لیے ایک پل کی مانند ہے جس کے گزرنے کے بعد مومن اس دنیا کے دکھ و مصیبتوں سے نجات پا کر ہمیشہ رہنے والی دنیا یعنی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، ہمارے آس پاس موجود لوگوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت میں برداشت بہت رکھی ہے اور یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ برداشت مرد بھی کرتا ہے مگر زیادہ تر گھر صرف عورت کی برداشت کی وجہ سے ہی بسے ہوئے ہیں۔ جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں دین کام آتا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حکم ماننا۔ ہر دعا روک دی جاتی ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدی کو چھڑایا کرو، بھوکے کو کھلایا کرو اور بیمار کی عیادت کیا کرو۔ فرمانے حضرت علی، دل کی تمام بیماریاں نگاہ کے اٹھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ فرمانے حضرت علی، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ اس وقت تک وہ فیصلہ نہ کرو جب تک تمہارے خون کی گردش اور دل کی دھڑکن پرسکون نہ ہو جائے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ غلطی کا احساس اصلاح کی ابتدا ہے۔ عورت محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے جبکہ عزت کے بغیر عورت عورت ہی نہیں رہتی۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ اگر آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ عشق کی انتہا، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے کیونکہ جنت میری رضا ہے، نماز میرے رب کی رضا ہے۔ محبت چاہے کتنی ہی گہری اور سچی کیوں نہ ہو، اگر بزدل شخص سے ہو جائے تو ادھوری ہی رہتی ہے۔
دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ کچھ بھی برباد یا آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے، نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیکون رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ امام غزالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ سچی انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے، اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو، اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ حضرت علی کا قول، اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ عبادت اور محبت میں اگر ملاوٹ کر دی جائے تو یہ قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچ پاتے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہے دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بال گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئے۔ کبھی کبھی ہزار تسلیوں اور لاکھوں دلاسوں سے بڑھ کر صرف 3 لفظ حوصلہ دیتے ہیں۔ جب کوئی اپنائیت سے کہے میں ہوں نا۔ بانو قدسیہ، مرد فطرتاً ایک بچہ ہے۔ جب کسی کی چاہت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی طرح ہو جاتی ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، کسی کی خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، کسی کی صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، کسی کا خلوص دیکھنا ہو تو اسے مشورہ کر لو، مگر دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، جو سب سے بہتر ہے۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کے سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ اس کو چاہا بھی اظہار نہ کرنا آیا، عمر کٹ گئی ہمیں پیار نہ کرنا آیا، اس نے مانگا بھی تو جدائی مانگی، اور ہم تھے کہ ہمیں انکار نہ کرنا آیا۔ جس نے اپنی ماں کا پاؤں چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ میرے نزدیک موت انسان کے لیے قدرت کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ موت نہیں ہوتی تو زندگی بے معنی ہو جائے۔ یہ فنا کا خوف ہی ہے جو انسان کو موجودات کے حسن سے آگاہ کرتا ہے۔ خدا کی قسم، ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو پیار نہیں کر سکتا، اور باپ سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، زندگی میں قسم، قدم اور قلم کو سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ کیا پتہ قیامت گزر چکی ہو اور ہم جہنم میں رہ رہے ہوں۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارا، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا پڑے گا۔